بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرخ جوڑے میں لپٹی، سر جھکائے میں اس کمرے میں بیٹھی تھی جو اب میرا نیا گھر تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں بے شمار سوال اور دماغ میں صرف ایک ہی خیال، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی نم آنکھیں اور میرے باپ کا سخت چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، عزت۔ باپ کی عزت کے لیے بیٹیاں قربان ہو جاتی ہیں، یہ وہ جملہ تھا جو میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ مگر وہ جو محبت تھی، وہ جو خواب میں نے دیکھے تھے، وہ سب خاک ہو چکے تھے۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور اب میں ایک ایسے مرد کی بیوی تھی جسے نہ کبھی دیکھا، نہ چاہا اور نہ ہی جانا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، چھت کا پنکھا بھی جیسے میری اداسی محسوس کر کے سست ہو چکا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا، لیکن آواز اتنی ہلکی تھی جیسے ہوا نے بس ایک لمس دیا ہو۔ ایک عجیب سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، کچھ مانوس لگتی تھی، جیسے کسی پرانی کتاب میں سے اٹھنے والی ہو۔ میں نے اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا، ہلکی ہلکی آہٹیں میرے قریب آتی گئیں، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ کوئی میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا، لمحے بھر کو وقت تھم سا گیا، پھر گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا گیا، میرے چہرے پر روشنی پڑی اور میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ نہایت خوبصورت تھا، گہری آنکھیں، تیکھے نقش اور چہرے پر خاموشی کی عجیب چادر۔ لیکن میرے دل میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ خوبصورتی سے زندگی نہیں چلتی، دل کی مرضی سے چلتی ہے، اور میرا دل تو کسی اور کے پاس تھا۔ میں یہاں زبردستی ہوں، میرے لبوں سے بمشکل الفاظ نکلے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے میرا چہرہ دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہ تھا، نہ خوشی، نہ غصہ، نہ شکایت، صرف خاموشی۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں نے زور دے کر کہا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پر میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روک دیا۔ خاموش رہو پلیز، ابھی نہیں۔ وہ پلٹا اور ایک کمرے کے کونے میں جا بیٹھا۔ پوری رات ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ میں رو رہی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے کسی عبادت میں مشغول ہو۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے تو وہ اٹھا، واش روم گیا، وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ میں نے چپکے سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک خاص نور سا تھا، مگر میرا دل اب بھی سخت تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے دھیرے سے کہا۔ نماز ختم کر کے وہ اٹھا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خاموشی تھی، لیکن ساتھ میں کوئی دکھ بھی چھپا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں، بس اتنا کہا اور باہر چلا گیا۔ یہ الفاظ میرے اندر گونجتے رہے، میں جانتا ہوں۔ کتنے سکون سے کہہ دیا اس نے، جیسے اسے سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہو۔ پورا دن میں اس کمرے میں بند رہی، کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں کیسی ہوں۔ شاید سب جانتے تھے ایک زبردستی کا رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو میرے لیے کھانے کی ٹرے لایا اور دروازے کے پاس رکھ دی۔ نہ کچھ کہا، نہ آنکھوں میں کوئی سوال تھا، بس ایک خاموشی تھی جو میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کھانا یہاں رکھ دو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ رک گیا، بس ایک لمحے کو، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، اور باہر چلا گیا۔ کبھی کبھی خاموشی اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ چیخیں بھی ہار مان لیتی ہیں۔ میں نے کھانے کی طرف نہیں دیکھا، بس چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی۔ کمرے کے کونے میں رکھا فانوس مدھم روشنی پھیلا رہا تھا، سائے دیواروں پر رقص کر رہے تھے، اور میں اس لڑکی کی لاش پر آنسو بہا رہی تھی جو محبت کو سب کچھ مانتی تھی۔ صبح ہوئی، میں نے آنکھ کھولی تو کمرہ خالی تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور دھوپ فرش پر پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے برابر ایک چھوٹی میز پر ناشتہ رکھا تھا، چائے، پراٹھا اور ابلے ہوئے انڈے، صاف ستھری پلیٹیں، ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی۔ کچھ بھی کہنا ممکن نہ تھا، پر اتنا ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، بس بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس گئی جو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی۔ اندر میرے لیے نت نئے کپڑے رکھے گئے تھے، کسی نے یہ سب پہلے سے سوچ رکھا تھا، جیسے سب طے شدہ ہو۔ میں نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ نکالا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو دالان میں فلک شیر کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی، وہ کتاب بند کر کے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار آنکھ بھر کے میری طرف دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ تمہیں کتابیں پسند ہیں؟ میری زبان سے سوال نکلا بے اختیار۔ بچپن سے عادت ہے، وہ مختصر بولا۔ میں نے سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں واپس آئی تو دیکھا کہ بیڈ کی چادر بدلی جا چکی ہے اور میرے استعمال کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کام فلک نے خود کیے تھے، گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔
شام کو جب دروازے پر دستک ہوئی وہ مجھے آواز دے کر بولا، ابا جی آئے ہیں، آ کر سلام کر لو۔ میں نے دل میں سوچا، تمہاری مرضی سے شادی کر لی، اب تمہارے ابا سے بھی ملنا پڑے گا، لیکن میں خاموشی سے نکل آئی۔ ایک درمیانی عمر کے شخص صوفے پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کے قدموں میں سلام کیا، انہوں نے دعائیں دیں اور پوچھا، بیٹی خوش ہونا؟ فلک تو بچپن سے ہی خاموش طبیعت ہے، لیکن دل کا بہت صاف ہے۔ میں نے مسکراہٹ سے جواب دیا، جی۔ فلک ان سے بے حد ادب سے بات کر رہا تھا۔ اس کی زبان میں نرمی تھی، انداز میں شائستگی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے فخر دیکھا۔ اگلے دن جب میں لان میں بیٹھی تھی، فلک میرے لیے ایک چھوٹا سا پودا لے کر آیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، لگاؤ گی تو پتے جلدی آئیں گے، اس نے کہا۔ میں نے حیرت سے پودے کو دیکھا۔ پودا دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم بہت اچھے شوہر ہو؟ نہیں، بس سوچا تمہیں شاید کچھ نیا کرنے کو دل چاہے۔ وہ آہستہ سے بولا اور واپس مڑ گیا۔ شام کو میرے کمرے میں آ کر اس نے ایک فریم دیا۔ اس میں میرے اور اس کے نکاح کے وقت کی تصویر تھی۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ میرے چہرے پر آنسو تھے اور وہ دور کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ کیوں دیا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بس رکھ لو، شاید کبھی اس لمحے کی اہمیت سمجھ آ جائے، اس کا جواب تھا۔ ایک دن میں نے کچن کی الماری کھولی تو دیکھا میری پسندیدہ چاکلیٹس رکھی تھی، وہی برانڈ، وہی فلیور جو میں اکثر کھایا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا۔ حیرت ہوئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا۔ تبھی مجھے یاد آیا، یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس وہ اکثر کھڑا ہوتا تھا۔ کیا تب سے وہ مجھے دیکھتا رہا تھا؟ میں نے اسے برا بھلا کہنے کی عادت بنا لی تھی، کسی بھی چھوٹی بات پر غصہ، تیز لہجہ، طنز، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ تم کیوں کچھ نہیں کہتے؟ ایک دن میں پھٹ پڑی۔ کہہ کر کیا بدل جائے گا؟ تم مجھ سے محبت تو نہیں کرو گی؟ اس کی بات میں تلخی نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ فلک شیر کی خاموشی اب ایک معمہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس ہوتا، مگر اس کی موجودگی ایسی تھی جیسے ہوا کا جھونکا ہو۔ محسوس تو ہوتا ہے مگر پکڑ میں نہیں آتا۔ دن کے وقت وہ میرے ہر معمول کا خیال رکھتا، مگر راتوں کو کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی، کمرہ خالی تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازہ بند تھا، کنڈی بھی اندر سے لگی تھی، مگر فلک کہیں نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید واش روم میں ہو، لیکن جب کئی منٹ گزر گئے اور کوئی آواز نہ آئی، میں خود دیکھنے اٹھی۔ دروازہ کھولا تو لاؤنج خالی، کچن خالی، پورا گھر جیسے سونا پڑا ہو۔ میں نے واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے خود سے کہا، شاید نیند میں دروازہ کھول کر باہر گیا ہو، یا شاید میں ہی خواب میں ہوں۔ مگر یہ خواب نہ تھا۔ اگلے دن صبح جب میں نے اس سے پوچھا، رات کو کہاں تھے؟ تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بس یوں ہی کچھ کام تھا۔ کیا کام؟ رات کے 3 بجے؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ کبھی کبھی تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اس نے نظریں چرائیں۔ یہ کوئی جواب نہ تھا، اور پھر یہ بات روز ہونے لگی۔ ہر رات جب میں نیند سے جاگتی وہ غائب ہوتا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوال اٹھایا۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ کیسے باہر نکلتا ہے؟ میری دوست حریم اکثر کہتی تھی، بعض لوگ عام نہیں ہوتے، ان پر اثرات ہوتے ہیں، جنات کا سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شک ہے تو وظیفہ کرو، سورج جن کا عمل بہت اثر رکھتا ہے۔ میں پہلے ہنستی تھی، مگر اب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، آخر فلک کی غیر موجودگی کا کیا جواب تھا؟ اسی رات میں نے تہیہ کیا کہ اب کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے قرآن نکالا، وضو کیا اور کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سورج جن کی تلاوت شروع کی۔ پہلی بار پڑھنے پر کمرے میں خنکی سی محسوس ہوئی، ہوا رک گئی تھی، فانوس ہلکا سا جھولنے لگا، میرا دل کانپنے لگا، لیکن میں ڈری نہیں۔ اگر تم واقعی انسان ہو تو یہ سب بے اثر ہوگا، اور اگر نہیں تو سب کچھ کھل جائے گا، میں نے خود سے کہا۔ 3 دن تک میں نے وظیفہ جاری رکھا، دن میں سب معمول کے مطابق، لیکن رات کو جیسے جیسے سورج جن کی تلاوت پڑھتی، کمرے کی فضا بدلتی جاتی۔ ایک رات پڑھتے ہوئے اچانک بتی گل ہو گئی، اور فانوس نے ایک زوردار آواز کے ساتھ لرزنا شروع کیا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اگلے دن فلک شیر نے مجھ سے پوچھا، تم رات کو کچھ پڑھتی ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کمرے کی فضا بدل جاتی ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک اضطراب تھا۔ بس اپنے تحفظ کے لیے کرتی ہوں، تمہیں برا لگا ہو تو معاف کرنا، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں، کیوں نہ لگے؟ ایک شخص جو بند کمرے سے رات کو غائب ہو جاتا ہو، اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں سب کچھ وقت پر سمجھ آ جائے گا، وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس رات میں نے تلاوت کے بعد پانی پر دم کیا، پانی گلاس میں بھر کر بیڈ کے ساتھ رکھ دیا۔
نیت یہی تھی کہ جب فلک واپس آئے تو یہ پانی اس کے ہاتھ لگے، شاید کچھ فرق پڑے، شاید کچھ کھل جائے۔ رات کے آخری پہر جب میں نے آنکھ کھولی وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، جیسے جاگتا رہا ہو یا روتا رہا ہو۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تم نے اس پر کچھ پڑھا ہے؟ میں نے نظریں چرائیں۔ ہاں پڑھا ہے۔ تمہیں مسئلہ ہے؟ نہیں، صرف پوچھا تھا۔ اور اس نے پانی پی لیا۔ اگلے لمحے اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں اور جسم میں ایک جھٹکا سا آیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ فلک، تم ٹھیک ہو؟ وہ اٹھا اور بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی آگ پکڑ چکا ہو، جیسے وہ کمرہ اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی۔ دروازہ بند تھا لیکن فلک باہر جا چکا تھا۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے خاموشی طاری رہی، پھر فانوس ہلکا سا جھولنے لگا، کھڑکی کے پردے خود بخود حرکت کرنے لگے، ایک سنسناہٹ کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے دل میں کہا، اب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اگر تم جن ہو تو میں تمہیں روکوں گی، اور اگر انسان ہو تو حقیقت جان کر رہوں گی۔ وظیفہ جاری رہے گا، اور اب میں اس کمرے میں، اس رشتے میں ایک تماشائی نہیں، ایک کھلاڑی بن چکی تھی۔ تیسرے دن کا سورج ڈھلا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج وظیفہ مکمل طور پر پورے طریقے سے کروں گی۔ پچھلی رات فلک شیر پر جو اثر ہوا تھا وہ میرے لیے واضح اشارہ تھا کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ اب میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ عشاء کے بعد میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی، ہر کونے سے گرد جھاڑی، بتی دھیمی کی اور کمرے کی کھڑکیاں بند کر دیں۔ فانوس کی زنجیر کو ٹھیک کیا تاکہ وہ ہلے نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اب کوئی بھی ہلچل ہو تو وہ غیر فطری ہو۔ میں نے پانی کے 3 گلاس ایک لکڑی کی ٹرے میں رکھے اور سامنے رکھے، قرآن مجید کھولا، وضو کیا اور سورۃ جن کی پہلی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی میں نے پہلا رکوع مکمل کیا، کمرے کی دیوار ہلکی سی لرزنے لگی۔ میں نے دھیان ہٹنے نہیں دیا، تلاوت جاری رکھی۔ اچانک کھڑکی کے پردے خود بخود ہوا کے بغیر ہلنے لگے۔ کمرے میں کسی جانور جیسی سانسوں کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت قریب ہو مگر دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یہ سب میرا وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دی اور دوسرا چکر مکمل کیا۔ تیسری دفعہ سورج جن کے دوران فانوس کی زنجیر ہلکی ہلکی آواز کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں ایک سایہ کونے سے دوسرے کونے تک لہرایا، سیاہ، دھندلا مگر واضح۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور دم کیا۔ تلاوت مکمل ہوتے ہی پانی پر پھونکا اور ایک گلاس بیڈ کے ساتھ رکھ دیا، دوسرا گلاس ڈریسنگ ٹیبل پر اور تیسرا کھڑکی کے پاس۔ نیت صرف ایک تھی، فلک شیر کی حقیقت جاننی ہے، اور اگر وہ جو میں سوچ رہی ہوں وہی ہے تو اسے یہاں سے نکالنا ہے۔ میرے لیے یہی راستہ بچا تھا۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، اپنی محبت کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے باہر سے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو، کوئی مرد گنگنا رہا ہو، یا جیسے کئی زبانیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ میں نے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن صرف سیاہ دھواں سا دکھائی دیا۔ میں نے واپس بیٹھ کر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے جیسے ورد بڑھا، سائے اور آوازیں تیز ہونے لگیں، کمرے کی فضا بھاری ہو گئی۔ فانوس کی زنجیر اب باقاعدہ جھول رہی تھی۔ دیوار پر ایک پرانا سا نشان نمودار ہوا، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھینچا ہو۔ یہ سب میں برداشت کر لوں گی، میں نے خود سے کہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور تصور میں اپنے محبوب کو دیکھا، وہی جو مجھ سے دور تھا مگر میرا دل اب بھی اس کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ میں فلک کو نکال کر، اس زندگی کو چھوڑ کر اپنے اصل خواب کی طرف لوٹنا چاہتی تھی۔ پھر اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن ایک دھندلا سا ہیولا کھڑکی کے باہر منڈلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، کنڈی لگائی اور واپس بیٹھ گئی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، 1 2 3 بار۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، بس وہیں بیٹھی رہی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوف کو دل پر قابو پانے نہ دیا۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما اور دم کیے ہوئے پانی پر نظر رکھی۔ 15 منٹ بعد فلک شیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن جیسے ہی اس نے بیڈ کے پاس رکھا پانی کا گلاس دیکھا، وہ رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ پانی ہے، پی لو، میں نے مختصر جواب دیا۔ اس پر کچھ پڑھا ہے؟ وہ سیدھا سوال پر آیا۔ جو جاننا ہے وہ پی کر جان لو۔ میری آواز میں اب کی بار ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ پانی کا آخری گھونٹ ابھی نیچے اترا نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ ایک لمحے کو جھکا جیسے سانس لینے میں مشکل ہو، پھر سیدھا ہوا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس کی آواز بدل چکی تھی، گہرائی اور گونج لے ہوئے۔ مجھے حقیقت جاننی ہے۔
تم اگر وہ ہو جو میں سمجھ رہی ہوں تو اب چھپ نہیں سکتے۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ فلک نے میری طرف قدم بڑھایا مگر اچانک جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہو، وہ دیوار کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں، آنکھوں میں عجیب سی روشنی چمکنے لگی۔ تم نے کھیل شروع کیا ہے، اب انجام بھی دیکھو گی۔ اس کی آواز میں ایک پرانا درد چھپا ہوا تھا۔ اگلے لمحے وہ دیوار کے ساتھ لگا اور جیسے وہیں تحلیل ہو گیا، جیسے دیوار نے اسے نگل لیا ہو۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، کنڈی کھولی، لاؤنج میں جھانکا۔ گھر ویسا ہی سنسان تھا جیسے پچھلی راتوں میں ہوتا تھا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ فلک شیر کی غیر موجودگی کوئی معمہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک حقیقت تھی جو میرے سامنے کھل چکی تھی۔ میں نے دیوار کو چھو کر دیکھا جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ ٹھنڈا پتھر، جیسے کسی غار کی دیوار ہو، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی نشانی، صرف ایک خالی جگہ۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ جو عمل میں نے کیا وہ صرف سچ جاننے کے لیے تھا، لیکن یہ سچ اتنا محیب ہوگا کبھی سوچا نہ تھا۔ فلک، میں نے آہستہ سے آواز دی جیسے وہ کسی گوشے سے نکل آئے گا، لیکن جواب ندارد۔ کمرے میں واپس آ کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کی بتیاں ہلکی ہلکی جھپکنے لگی جیسے کسی نے بجلی کی تاریں چھیڑ دی ہوں۔ باہر تیز ہوا چلنے لگی، کھڑکیاں بجنے لگی، لیکن دروازہ بند تھا، سب کچھ بند تھا۔ میں نے ایک بار پھر سورج جن کی آیات ذہن میں دہرائیں، لیکن اس بار میرا دل لرزنے لگا تھا۔ اب مجھے اپنے عمل پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے یہ سب صرف فلک سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا تھا، لیکن اگر وہ واقعی انسان نہ تھا، اگر وہ کچھ اور تھا، تو پھر کیا میں نے خود اپنے لیے کوئی مصیبت بلا لی تھی؟ اگلے 2 گھنٹے میں گھر کے ہر کمرے میں گئی، دیوان خانے، باورچی خانے، یہاں تک کہ اسٹور تک، ہر جگہ خاموشی تھی، جیسے یہ مکان زندہ ہو کر سانس روک چکا ہو۔ واپس اپنے کمرے میں آئی تو بستر پر فلک کی چادر تہہ کی ہوئی رکھی تھی، جیسے وہ کہیں گیا ہو اور واپس آ کر سونے والا ہو۔ ایک لمحے کو دل میں آیا پولیس کو فون کروں یا کسی قریبی رشتہ دار کو اطلاع دوں، مگر پھر سوچا کیا بتاؤں گی کہ میرا شوہر دیوار میں گھس گیا ہے، کہ وہ پانی پیتے ہی غائب ہو گیا؟ نہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر میں نے وقت گزارا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی نے ناخنوں سے لکڑی کو کھروچا ہو۔ میں نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، صرف دراڑ سے جھانکا۔ باہر کچھ نہ تھا، مگر جیسے ہی نظریں ہٹائیں، ایک سایہ دروازے کی دراڑ سے اندر گھس آیا، نہایت دھندلا، مگر وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ کیا میں نے خود کو کسی ایسی دنیا کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ سوال میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی، سب کچھ روشن ہو گیا۔ سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر ایک ہلکی سی سرگوشی جو صرف میں سن سکتی تھی ہوا میں رہ گئی۔ اگلے دن میں کسی کی منتظر رہی، شاید فلک واپس آئے۔ نہ فون آیا، نہ پیغام، نہ کوئی نشانی۔ سپہر تک بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو شام کا وقت تھا، اندھیرا بڑھ رہا تھا اور کمرے کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بیڈ کے پاس بیٹھے فلک شیر کو دیکھا تو چونک گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ تم کہاں گئے تھے؟ میری آواز کپ کپائی۔ جہاں تم نے مجھے دھکیلا تھا وہیں تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں دھکیلا؟ میں نے صرف حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو جان گئی نا؟ اس کی آنکھوں میں اب وہ خاموشی نہیں تھی، کچھ اور تھا، جیسے کسی اور نے اس کی جگہ لے لی ہو۔ تم نے پانی پیا اور تمہاری آنکھیں، تم دیوار میں کیسے چلے گئے؟ میں نے سوال کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بس اتنا کہا، تمہاری نیت کیا تھی؟ مجھے نکالنے کی؟ خود کو آزاد کرنے کی؟ کسی اور سے شادی کرنے کی؟ ہاں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں تم سے نجات چاہتی تھی۔ فلک نے میری بات سن کر سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر اب میرے ساتھ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غصہ نہیں تھا، صرف ایک بے حد گہری تھکن تھی۔ تم کیا ہو، انسان یا کچھ اور؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اگر میں کچھ اور ہوں تو بھی تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی آخری بار بول رہا ہو۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس بار اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں دروازے تک گئی مگر روک نہ سکی۔ فلک شیر جا چکا تھا، اس بار شاید واپس نہ آئے، اور میں جو کل رات اسے نکالنے کی نیت لیے بیٹھی تھی، آج اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فلک شیر کے جانے کے بعد گھر جیسے بے جان سا ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں تنہا کمرے میں سو نہ سکی۔ لائٹ بند کی تو کھڑکی کے باہر سرگوشیوں جیسی آوازیں آنے لگیں۔
آوازیں جنہیں سمجھنا ممکن نہ تھا۔ دوسری رات اور بھی عجیب تھی۔ عشاء کے بعد لائٹ فلیکر کرنے لگی۔ بیڈ کے پاس رکھا لیمپ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازے کے نیچے سے جیسے سیاہ دھواں اندر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً قرآن نکالا، آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، لیکن آوازیں رکنے کے بجائے تیز ہو گئیں۔ میں نے وضو کیا، کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اس لمحے دل میں خوف نہیں، ایک خلا تھا۔ فلک شیر کی خاموشی، اس کا سب کچھ سہ کر بھی پلٹنا، میری زیادتی پر بھی خاموش رہنا، یہ سب اب ایک سوال بن چکا تھا۔ تیسرے دن جب میں نے دروازہ کھولا تو لاؤنج کی دیوار پر سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے زور سے کھینچا ہو۔ سامنے رکھا آئینہ پھٹا ہوا تھا لیکن شیشہ بکھرا نہیں تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ وہی قوت ہے جس سے فلک کا تعلق تھا، یا میں نے کسی حد کو پار کیا ہے؟ میں نے دل میں سوال کیا لیکن جواب کہیں نہ تھا۔ فون اٹھایا اور حریم کو کال ملائی۔ تمہیں پہلے ہی کہا تھا جنات کے عمل خطرناک ہوتے ہیں، تم نے اس پر عمل کیا اور اب نتیجہ بھگت رہی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فلک واپس نہیں آیا، گھر میں چیزیں ہلتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، میں اکیلی ہوں حریم، کیا کروں؟ تم نے جو کیا ہے اس کا توڑ کرنا ہوگا، استخارہ کرو، سورہ رحمان پڑھو اور سب سے پہلے نیت صاف کرو۔ میں نے فون بند کیا اور وہی کیا، مگر اس بار نیت میں ایک بدلاؤ آ چکا تھا۔ اب مقصد فلک سے نجات نہیں تھا، اب سوال یہ تھا کہ اس نے سب کچھ سہ کر بھی خاموشی کیوں اختیار کی؟ وہ واقعی کچھ اور تھا، مگر اس کا دل تو انسان جیسا تھا۔ رات کو میں نے پھر سے پانی پر دم کیا۔ قرآن کے ورق پلٹتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے جیسے تلاوت بڑھی، فانوس کی زنجیر جھولنے لگی، دروازے کے باہر پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ایک بار تو دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ میں نے جھٹ سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر وہی آواز آئی جیسے کئی جانور ایک ساتھ چیخ رہے ہوں، اور پھر سناٹا، مکمل خاموش اور غیر فطری۔ میں نے ہمت باندھی، بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن کچن کی طرف ایک ہلکی سی روشنی تھی، نیلے رنگ کی۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، جیسے ہی کچن کے پاس پہنچی روشنی غائب ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی پلٹی، میری آنکھوں کے سامنے فلک شیر کا چہرہ ایک لمحے کو نمودار ہوا، لیکن فوراً دھواں بن کر تحلیل ہو گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلی نظر فلک شیر پر پڑی۔ وہ میرے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھوں کو ہلکے ہلکے مسل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں زمین پر جھکی تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں، جیسے وہ دیر سے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ فلک، میں نے آہستہ آواز دی۔ وہ چونکا نہیں، بس ہلکے سے مسکرایا۔ تمہیں ہوش آ گیا، شکر ہے۔ یہ سب کیسے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، لیکن اندر ایک بھاری پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ تم بے ہوش تھیں، تمہیں کمرے میں پایا، پانی دیا، ماتھے پر پٹیاں رکھیں۔ اس کی آواز میں وہی مانوس خاموشی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ دل میں سوال بہت تھے، لیکن زبان بند تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا، جس نیت سے وظیفہ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے زبان رک گئی۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ جانتا تھا، جیسے پہلے بھی جانتا تھا۔ فلک اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں پسینہ تھا، ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ پیچھے مڑا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور یہ وہ سرخی نہ تھی جو نیند یا تھکن سے آتی ہے، یہ وہی رنگت تھی جو اس دن پانی پینے کے بعد دیکھی تھی۔ بس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی اب نہیں تھی۔ پہلے وہ باتیں برداشت کرنے کے لیے خاموش ہوتا تھا، اب جیسے وہ خود سے لڑنے کے لیے خاموش ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس کی حالت مزید بدلی ہوئی لگی۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، آواز بھاری ہو چکی تھی اور ہاتھ بار بار تھر تھرا رہے تھے۔ میں نے چائے رکھی تو وہ کپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ٹھٹک گیا، جیسے برتن کا چھونا بھی اب اس کے لیے آسان نہ رہا ہو۔ تم ڈاکٹر کے پاس چلو، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، میں نے کہا۔ نہیں، مجھے بس تھوڑا آرام چاہیے، اس نے مسکرا کر ٹال دیا۔ شام کو وہ بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ میں نے دروازے سے جھانکا، دیکھا کہ وہ سیدھا گلی کے موڑ پر پہنچا اور پھر ایک طرف مڑ کر غائب ہو گیا۔ دوسری رات جب اس کی طبیعت بگڑی، میں نے اسے پانی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ فلک، آخر بات کیا ہے؟ تم اس حالت میں باہر کیوں جاتے ہو؟ میں نے اب کی بار سختی سے سوال کیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، نہ کچھ کہا نہ پلٹ کر دیکھا، اور جب وہ چلا گیا تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھوں گی۔
میں جاننا چاہتی تھی وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور کیا واقعی وہ انسان ہے بھی یا نہیں۔ اگلی رات میں نے چپ چاپ اس کے پیچھے جانے کا پلان بنایا۔ خود کو دوپٹہ اڑھایا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور کچھ فاصلے پر چلنے لگی۔ وہ سیدھا گلی کے آخر میں مڑا، پھر شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے وہ کسی جگہ کو اچھی طرح جانتا ہو۔ میں نے تھوڑا فاصلہ رکھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ راستے میں روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ درختوں کا ایک جھنڈ آیا، وہ وہاں رکا، ادھر ادھر دیکھا اور چھوٹی سی بکڈنڈی کی طرف چل دیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے دل میں سوچا اور قدم تیز کیے۔ پگڈنڈی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گلی کے آخر میں شہر کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ قبرستان کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ فلک نے بغیر رکے اندر قدم رکھے۔ میں بھی دیوار کے ساتھ ساتھ دبے قدموں چلتی گئی۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی فضا اور بھی بوجھل ہو گئی۔ وہ ایک پرانی کچی قبر کے پاس جا کر رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جھک کر قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے مٹی ہٹانی شروع کی۔ میں دنگ رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ قبر کے اندر اترنے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اچانک ایک جھماکا سا ہوا۔ قبر کی مٹی تیزی سے ہلی اور روشنی کی ایک نیلی لپٹ قبر سے باہر نکلی۔ میرے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر آواز آئی، پیچھے نہ ہٹو، دیکھتی رہو، تم نے خود یہ راستہ چنا ہے۔ میں کانپتی ٹانگوں سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد قبر سے ایک اور سایہ نکلا، دھندلا لیکن بلند قامت۔ وہ فلک کے سامنے آیا اور کچھ سرگوشیاں کی۔ فلک نے سر جھکا دیا۔ دونوں کے درمیان عجیب خاموش گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے دل میں اب سوال نہیں، خوف ابھرنے لگا۔ وہ کچھ اور تھا اور اس کی دنیا کچھ اور، لیکن سوال یہ بھی تھا کہ وہ میری دنیا میں کیوں آیا؟ کیا صرف میرے لیے، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ میں نے واپس جانے کا سوچا، لیکن فلک کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب تکلیف تھی، جیسے وہ خود بھی اس دنیا میں جکڑا ہوا ہو۔ اس لمحے پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ جو کچھ بھی ہے، اس کی اپنی جنگ بھی جاری ہے، اور شاید اب میں اس کی اس جنگ میں شامل ہو چکی تھی، میں چاہے چاہوں یا نہ چاہوں۔ فلک قبر کے اندر اتر چکا تھا اور میں درخت کی اوٹ میں چھپی سانسیں روک کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ قبرستان کی فضا میں نمی تھی، مگر پسینے کی بو میرے اپنے جسم سے آ رہی تھی۔ میری ہتھیلیاں نم تھیں اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ خود کو سننا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک سب خاموش رہا، پھر زمین ہلکی سی لرزنے لگی۔ وہی قبر جس میں فلک اترا تھا، اب اس کے گرد دھواں سا اٹھنے لگا۔ زمین پر نیلا ہالہ سا بننے لگا، جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ پھر اچانک ایک عجیب سا کہکہا گونجا، نہ مردانہ تھا نہ زنانہ، بلکہ کسی ایسی مخلوق کی آواز تھی جو انسانی فطرت سے باہر ہو۔ میں پیچھے ہٹی، ایک خشک ٹہنی میرے پاؤں کے نیچے ٹوٹی اور آواز نکلی۔ اچانک قبر کے اندر سے ایک آواز آئی، کیا دیکھ رہی ہو؟ جنزادے کی دلہن ہو کر اتنا ڈرتی ہو؟ خود ہی تو اس کی طاقتوں کو جگایا ہے، اب برداشت کرو۔ میں وہیں منجمد ہو گئی۔ آواز براہ راست مجھ سے مخاطب تھی، لیکن کوئی چہرہ نہیں تھا، کوئی سایہ بھی نہیں، بس لفظ تھے جو میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں بھاگنے لگی۔ راستہ وہی تھا جس سے میں آئی تھی، لیکن ہر قدم پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین میرے پاؤں روک رہی ہو۔ دیواریں پیچھے آ رہی تھیں اور روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، قبر ابھی بھی وہیں تھی، لیکن اب وہاں کئی سائے تھے، دھند جیسے، گھومتے، رقص کرتے، کہکہے لگاتے۔ تبھی ایک سایہ میرے بالکل قریب سے گزرا اور سرگوشی کی، اب تمہارا وقت شروع ہوا ہے دلہن۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے درخت کا سہارا لیا۔ کیا وہ ان کا سردار ہے؟ میرے ذہن میں سوال آیا، لیکن جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ چند لمحے بعد فلک قبر سے باہر نکلا، لیکن اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ وہی چہرہ جو کبھی پرسکون اور خاموش ہوا کرتا تھا، اب سخت اور خطرناک ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں روشنی تھی، سرخ رنگ کی گہرائی، جسے دیکھ کر کسی کا بھی دم رک جائے۔ میں چھپ گئی، مگر میری سانسیں اسے بتا چکی تھیں کہ میں پاس ہی ہوں۔ آ جاؤ، تم ہی تو پیچھے آئی تھیں، اب کیا چھپنا؟ اس کی آواز سیدھی میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے ہمت کی اور سامنے نکل آئی۔ وہ اب بھی قبر کے پاس کھڑا تھا، لیکن اس کے ارد گرد وہ مخلوق غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے فلک؟ تم کون ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ابھی نہیں بتا سکتا، وقت آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا، وہ بولا اور میرے قریب آ کر رک گیا۔ کیا تم انسان نہیں ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ انسان دیواروں سے گزر جاتے ہیں یا قبر میں زندہ اترتے ہیں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ تو تم جن ہو۔ میں نے آخری سوال کر ہی دیا۔ فلک نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا،
تم نے جو کچھ کیا میں نے سہ لیا، تم نے مجھے جو نام دیے، جو وظائف کیے، سب برداشت کیا، کیونکہ میری نیت خراب نہ تھی۔ لیکن اب تم نے دروازہ کھول دیا ہے، اور دروازے صرف اندر آنے کے لیے نہیں کھلتے، باہر کی مخلوق بھی اندر آتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ جنہیں تم نے بلایا ہے وہ صرف میری بات نہیں مانتے، وہ سب کو آزماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ میں وہیں کھڑی رہی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ پھر ایک بار پھر وہی آواز، وہی سرگوشی۔ دیکھا محبت کی شکل میں کیسا راز چھپا تھا، اب جان گئی ہو نا؟ لیکن یہ تو صرف آغاز ہے دلہن۔ میں دوڑ کر قبرستان سے نکلی، سانسیں پھولی ہوئی، جسم پسینے سے شرابور، اور دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا، لائٹ آن تھی اور کمرہ ویسا ہی تھا جیسا چھوڑا تھا، مگر ایک فرق تھا، بیڈ پر فلک کی چادر تہہ کی ہوئی نہیں تھی، اس کی خوشبو نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر آئینے میں میری پرچھائی نہیں تھی۔ میں پیچھے ہٹی اور آئینے میں دیکھا، وہ خالی تھا۔ میں وہاں کھڑی تھی لیکن آئینہ خالی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کیں اور بس اتنا کہا، فلک اگر تم کچھ بھی ہو تو واپس آ جاؤ۔ میں نے غلطی کی ہے لیکن اب میں حقیقت جان چکی ہوں۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی سرگوشی گونجی۔ اب واپسی آسان نہیں، لیکن تم نے جو آغاز کیا ہے اس کا اختتام بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ میرے کمرے کی دیوار پر پھر وہی ہلکی نیلی روشنی پھیلنے لگی جو میں قبرستان میں دیکھ چکی تھی۔ فانوس کی روشنی مدھم ہونے لگی اور کمرے کی فضا جیسے کسی انجان سانس سے بوجھل ہونے لگی۔ میں فرش پر بیٹھی سانس روکے اس لمحے کی منتظر تھی جب کچھ پھر ظاہر ہو۔ تبھی اچانک کمرے کے بیچوں بیچ دھند سا بننے لگا، ایک ہلکی سی بھاری قدموں کی چاپ، اور پھر وہی آواز جو میں کئی بار سن چکی تھی، یہی راستہ تھا جو تم نے کھولا تھا، اب بند کیسے کرو گی؟ میں نے نظریں اٹھائیں، سامنے فلک کھڑا تھا لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا روز نظر آتا تھا۔ اس کا قد لمبا، آنکھیں مکمل سرخ، اور چہرے کی ساخت تیز اور تند ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیاں پتلی اور نوکیلی تھیں اور سانسوں میں دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس کی ظاہری شکل ایک مکمل جن کی تصویر پیش کر رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پیچھے ہٹی مگر گرا ہوا تکیہ میرے ہاتھ سے لگ کر دور جا گرا۔ فلک، میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ یہ میرا اصل چہرہ ہے جو تمہیں نہیں دکھایا کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی دیکھا نہیں، صرف اپنے فیصلے سنائے۔ تم واقعی جن ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ ہاں، اور تمہاری نظروں میں میرا ہونا جرم ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ میں غلط تھی، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا فلک، مجھے اپنے آپ سے لگتا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، معاف کر دو۔ فلک نے نظریں ہٹائیں جیسے وہ لفظ سننے کے بعد رک گیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں لے جا سکتا تھا زبردستی، لیکن میں نے کبھی تمہاری مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، تمہاری ہر بات برداشت کی، صرف اس لیے کہ تمہیں وقت دوں، تم خود سوچو، خود سمجھو۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں میں دیکھا، وہاں زمین ہلکی سی نیلی ہو رہی تھی، جیسے وہی قبرستان والا راستہ یہاں دوبارہ کھل رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ جہاں سے آیا تھا، کوکاف، ہماری دنیا، فلک نے مختصر جواب دیا۔ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ جملہ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ فلک نے چونک کر دیکھا۔ سوچ لو، وہ دنیا انسانوں کے لیے نہیں، تم وہ سب دیکھو گی جو تمہارے شعور کے دائرے سے باہر ہے۔ پھر بھی جانا ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ فلک نے ہاتھ بڑھایا، میں نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہی گرمی تھی جو پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی، جیسے کوئی دہکتا انگارہ ہو مگر تکلیف نہیں دے رہا۔ کوکاف کی سرزمین قدموں تلے تھی مگر اس کا لمس زمین جیسا نہیں تھا۔ ہر قدم پر روشنی تبدیل ہوتی جیسے روشنی بھی یہاں زندہ ہو۔ فلک مجھے اپنے ساتھ ایک بلند و بالا عمارت کی طرف لے جا رہا تھا جو پتھروں سے نہیں کسی اجنبی شفاف مادے سے بنی تھی۔ وہ کبھی نیلا لگتا، کبھی سیاہ، کبھی مکمل شفاف۔ یہ تمہارا محل ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، لیکن صرف رہائش نہیں، یہاں فیصلے ہوتے ہیں، قوتیں جمع ہوتی ہیں اور علم محفوظ ہوتا ہے۔ فلک نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے کئی چہرے سامنے آئے، کچھ مکمل انسانی، کچھ جانوروں سے مشابہ اور کچھ اتنے عجیب کہ ان کی ساخت سمجھ سے باہر تھی۔ ان سب کی نظریں مجھ پر تھیں جیسے وہ ایک اجنبی مخلوق کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ فلک نے ایک طرف مجھے الگ لے جا کر کہا، یہ سب میرے خاندان کے افراد ہیں، کچھ قریبی، کچھ محافظ، کچھ مشیر۔
تمہاری موجودگی نے ان میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ تم ان کے اصولوں سے باہر ہو، لیکن میری مرضی سے یہاں آئی ہو، اس لیے اب تم اس دنیا کا حصہ ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ ستونوں کے بیچ فضا میں کئی کتابیں بغیر کسی سہارے کے معلق تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب خود بخود میرے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہاری اپنی کہانی ہے۔ یہاں ہر آنے والے کا وجود تحریر میں بدل جاتا ہے۔ تمہارے فیصلے، نیت اور انجام سب یہاں درج ہوتے ہیں۔ میں نے کتاب کی جلد پر اپنا نام دیکھا اور اندر جھانکنے ہی والی تھی کہ فلک نے ہاتھ روک لیا۔ ابھی نہیں، وقت آئے گا تو سب کھلے گا۔ ہم محل کے ایک دوسرے حصے میں پہنچے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے طاقچے تھے، ہر ایک میں ایک شعلہ جل رہا تھا۔ یہ کیا ہیں؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ یہ قوتیں ہیں جو جنات کی نسلوں سے منتقل ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی طاقتوں کو یہاں قید کیا ہوا ہے، تمہارے لیے، تمہیں خوف نہ ہو اس لیے۔ میں خاموش ہو گئی۔ فلک کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن کی پرچھائیاں بھی تھیں۔ محبت میں کیا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے؟ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ کیا تم نے اپنی دنیا، اپنی خواہشیں، اپنی ضدیں نہیں چھوڑی؟ اگر تم کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب مختصر لیکن گہرا تھا۔ اسی لمحے محل کی فضا بدلی۔ ایک چیخ سنائی دی، پھر در و دیوار لرزنے لگے۔ دروازہ کھلا اور ایک وجود اندر داخل ہوا۔ فلک کا چھوٹا بھائی جازم۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انسان کو کوہکاف لا کر سب کچھ خطرے میں ڈال دیا۔ جازم کی آواز بلند تھی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، فلک نے سخت لہجے میں کہا۔ فیصلہ؟ تم وارث ہو اس دنیا کے، تمہارا ہر عمل پورے نظام پر اثر ڈالتا ہے۔ تمہاری محبت تمہیں اندھا کر رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایک انسان کے ساتھ تمہاری دنیا محفوظ رہے گی۔ جازم کی بات پر کئی اور جنات گرد ہو گئے۔ کچھ نے سر جھکایا، کچھ نے سر ہلایا۔ میں خاموش کھڑی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ دنیا جس نے فلک کو پیدا کیا اب خود اس کے خلاف کھڑی تھی۔ مجھے تم سب کی طاقت نہیں چاہیے، میں اپنی دنیا خود بناؤں گا۔ میں نے اختیار چھوڑ دیا ہے، میں نے کوکاف کی طاقتیں واپس کر دی ہیں۔ فلک کی آواز گونجی۔ جازم نے طنزیہ ہنسی۔ واپس کر دی ہیں؟ تم نے جو دروازے کھولے ہیں وہ اب بند نہیں ہوں گے۔ اس عورت کے ساتھ تم یہاں جو لے کر آئے ہو وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ فلک میرے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے لے جاؤں گا واپس، لیکن اب وہ جان چکی ہے کہ میں کون ہوں اور وہ خود میرے ساتھ ہے۔ محفل میں جیسے گونج پیدا ہوئی۔ کئی جنات نے زبان میں کچھ کہا جو میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ کسی کو قبول نہیں۔ اسی لمحے ایک پرانا جن آگے بڑھا، اس کے بال سفید، آنکھوں میں وقت کی تھکن۔ فلک، تمہارے باپ نے جس دن تمہیں جنات کی طاقتیں دی تھی، یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ تم اپنی حدود میں رہو گے۔ محبت اگر حد توڑ دے تو تباہی لاتی ہے۔ تمہارا فیصلہ صرف تمہارا نہیں، یہ کوکاف کی تقدیر پر اثر ڈال سکتا ہے۔ فلک نے سر جھکایا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب یہ فیصلہ میرا نہیں، اس کا ہے۔ سب کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں نے نظریں اٹھائیں، ایک لمحے کو سب ساکت ہو گئے۔ میں نے فلک کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں کہا، میں صرف ایک عورت نہیں، میں اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا۔ اگر یہ دنیا خطرے میں ہے تو میں بھی اس کا سامنا کروں گی۔ خاموشی طویل ہو گئی، پھر شعلوں میں سے ایک لپٹ بلند ہوئی۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، تو پھر کوکاف کے نئے صفحے کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی یہ شروعات صرف قبولیت نہیں، آزمائش کی تھی، فلک کے لیے، میرے لیے اور اس دنیا کے لیے جو ہم دونوں کے بیچ آ چکی تھی۔ کوکاف کی خاموش فضا میں اگلے دن اچانک ایک شور برپا ہوا۔ محل کے مرکزی دروازے پر چوکیدار جنات نے نقارے بجائے۔ یہ اعلان تھا کسی بڑے فیصلے، کسی اہم حکم کے ظہور کا۔ محل کے اندر سب جنات ایک ایک کر کے بڑے ہال میں جمع ہونے لگے۔ فلک شیر خاموشی سے میرے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں ان لمحوں کو پہچان رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میرے باپ نے سب کو بلایا ہے، وہ خود آئے گا۔ کوکاف کے سبھی بڑے جن اس فیصلے میں شریک ہوں گے۔ فلک کی آواز سنجیدہ تھی۔ ہم ہال میں داخل ہوئے۔ اس بار دروازے خود نہیں کھلے، بلکہ دو محافظوں نے انہیں میرے سامنے زور سے دھکیلا، جیسے وہ مجھے انسان کی حیثیت سے یاد دلا رہے ہوں کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی۔ ہال میں درجنوں قدیم جنات بیٹھے تھے، ہر ایک کی آنکھوں میں برسوں کا غرور اور خوف پوشیدہ تھا۔ فلک کے باپ شہنشاہ ازرق مرکزی تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں نیلی نہیں، کالے انگاروں جیسی تھی، جو بظاہر خاموش تھیں مگر اندر سے دہک رہی تھی۔ فلک شیر، ازرق کی آواز بلند ہوئی، کیا تم نے واقعی انسان سے نکاح کر لیا؟ فلک نے قدم آگے بڑھایا۔ ہاں،
اور میں اس نکاح کو نہ صرف تسلیم کرتا ہوں بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہوں۔ یہ فخر تمہاری کمزوری بن چکا ہے۔ تم جنات کے وارث ہو، تمہارے فیصلے ہماری دنیا کو متاثر کرتے ہیں، تم نے کوکاف کی نسلوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایک اور بزرگ جن نے کہا، میری بیوی نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ میری مرضی سے ہوا، سزا اگر دینی ہے تو مجھے دو۔ فلک نے دو ٹوک جواب دیا، نہیں، وہ اب اس دنیا میں موجود ہے اور اس کی موجودگی نے دروازے کھول دیے ہیں جنہیں بند رہنا تھا۔ تم نے دروازہ کھولا، اب ہر سایہ آزاد ہے۔ ازرق کا چہرہ سخت تھا۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ لوگ، کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے؟ فلک کی آواز بلند ہوئی۔ ازرق نے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ ہال کی روشنی ایک لمحے کے لیے بجھ گئی، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے انسانی دنیا واپس لے جاؤ، ہمیشہ کے لیے، اور خود بھی کبھی واپس نہ آؤ۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں کوکاف سے بغاوت کا مرتکب سمجھا جائے گا اور تمہاری بیوی کو قید کر لیا جائے گا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے فلک کا بازو تھاما۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے فلک، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو چکی ہو، اگر میں نے تمہارے لیے خود کو بدلا ہے تو اب واپس پلٹنے کا سوال ہی نہیں۔ فلک کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے، فلک نے کہا، تمہارے پاس صرف ایک رات ہے۔ ازرق نے حکم سنایا۔ ہم محل کے اس کمرے میں واپس آئے جہاں فلک اپنی طاقتوں کو قید کر چکا تھا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، سر جھکا لیا۔ میں نے تمہیں یہاں لا کر شاید غلطی کی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، غلطی وہ تھی جب میں نے تم سے سب کچھ چھپایا۔ اب تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ یہ فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ اگر میں کہوں ہمیں واپس چلنا چاہیے تو تم تیار ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں پہلے ہی سب چھوڑ چکا ہوں، اگر تم کہو ہم کل واپس انسانی دنیا میں ہوں گے۔ فلک کی بات مکمل یقین سے بھرپور تھی۔ تم جانتے ہو اگر ہم گئے تو تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو، میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا، اس نے کہا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ باہر محل کے در و دیوار پر پہرا بڑھ چکا تھا۔ شعلوں کی روشنی اب مستقل نہیں رہی تھی، جیسے کوکاف بھی جان چکا تھا کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم دونوں محل کے دروازے پر پہنچے۔ سب بڑے جنات ایک بار پھر جمع تھے۔ ازرق نے بلند آواز میں کہا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ فلک نے میرا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ کر کہا، ہم واپس جا رہے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کی دنیا میں رہوں گا۔ اس کا مطلب تم اپنی قوتیں، اپنا وارث حق اور کوکاف کی شہنشاہی سب چھوڑ رہے ہو؟ جازم نے غصے سے کہا۔ ہاں، سب چھوڑ رہا ہوں، فلک نے دو ٹوک کہا۔ ازرق نے آنکھیں بند کی، جیسے کچھ دیر کو سوچ رہا ہو، پھر بولا، تو پھر آج کے بعد تم کوکاف کے شہری نہیں، تمہیں ہماری دنیا میں آنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ فلک نے سر جھکا لیا، قبول ہے۔ ہم دروازے کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں سے واپسی کا دروازہ کھولا جا سکتا تھا۔ ایک دائرہ بنایا گیا، شعلہ نیلا ہوا اور فلک نے میرا ہاتھ تھام کر قدم رکھا۔ ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سب چہرے سخت، خاموش اور سرد تھے، کوئی جذبات نہیں، کوئی ودا نہیں، بس کوکاف ہمیں چھوڑ رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ دروازہ بند ہوا اور روشنی کی ایک چمک کے ساتھ ہم واپس انسانی دنیا میں آ چکے تھے۔ وہی گلی، وہی مکان، وہی کمرہ۔ فلک نے میری طرف دیکھا۔ میں تمہیں اسکول کے درخت سے دیکھتا تھا، وہیں سے تمہیں چاہنا شروع کیا۔ میں جانتا تھا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اور میں تمہارے لیے خود کو بدل چکی ہوں۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ایک دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر زندگی کا نیا باب اب ہمارے سامنے تھا۔ روشنی کی لپٹ ختم ہوئی تو ہم اپنے پرانے کمرے میں واپس تھے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بیڈ کے کنارے رکھی کرسی، کھڑکی سے آتی دھوپ، اور دروازے کے پیچھے لٹکتی وہی چادر جو مہینوں پہلے رکھی گئی تھی۔ وقت جیسے لمحے بھر کو رک گیا ہو۔ فلک نے میرے ہاتھ کو تھوڑا سا زور دے کر تھاما اور آہستہ سے بیٹھ گیا۔ یہ سب حقیقت لگ رہا ہے یا خواب؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ حقیقت بہت تلخ، بہت مشکل، مگر اب ہماری ہے۔ فلک نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی سرخی نہ تھی، بس ایک تھکن اور ایک عجیب سکون۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور نظریں اس پر جما دیں۔ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، کوکاف، اپنا خاندان، اپنی طاقتیں، کیوں؟ فلک تھوڑا مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اسکول کے پیچھے ایک پرانا برگد کا درخت ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، وہی جو پیچھے کی دیوار کے ساتھ جھکا ہوا تھا، وہی۔ میں وہیں رہتا تھا، تم جب ریس میں بھاگتی تھی، جب دوستوں کے ساتھ لڑتی تھی، یا جب کوئی تمہیں رلا دیتا تھا، میں دیکھتا تھا۔
تمہیں چاہنے لگا تھا، جاننے لگا، تمہیں محسوس کرنے لگا، اور ایک دن بس دل باندھ لیا۔ فلک کی آواز میں کسی کہانی جیسی نرمی تھی۔ تو تم وہی سایہ تھے جو اکثر لگتا تھا کوئی پیچھے کھڑا ہے؟ میں نے آنکھیں تنگ کی۔ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ کتنا اثر رکھتی ہے، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں تھے، بس دور سے دیکھتا رہا۔ فلک نے نظریں چرا لیں، اور جب میری شادی تم سے ہوئی تم نے سب سہ لیا، میری نفرت، میری بے رحمی، میرے الفاظ۔ محبت میں صبر لازم ہے۔ تمہارا دل میرے ساتھ نہ تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ تھا۔ مجھے لگا ایک دن تم سنو گی، ایک دن تمہیں دکھائی دے گا کہ میں کیا ہوں۔ وہ بولا۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے وقت لگا، بہت کچھ دیکھنا پڑا، لیکن اب میں سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، اور وعدہ کرتی ہوں اب میں وہ نہیں رہوں گی جو پہلے تھی۔ فلک نے ہولے سے میرا ہاتھ تھاما۔ میں اب عام انسان ہوں، نہ طاقتیں باقی ہیں، نہ کوئی غیر فطری چیز۔ میں صرف تمہارا شوہر ہوں، ایک مرد جو تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تم نے طاقتیں واپس دے دیں؟ سب کچھ؟ میں نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں، باپ نے کہا تھا اگر واپس جانا ہے تو سب کچھ پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ میں نے ایک ایک قوت اپنے کمرے میں قید کی اور سب جمع کر کے ازرق کو واپس کر دی۔ اب میں وہی ہوں جو تم دیکھ رہی ہو۔ فلک کی آنکھوں میں اب صرف ایک انسان تھا، نہ کوئی دھواں، نہ روشنی۔ اور اگر پھر کبھی کچھ ایسا ہوا، کوئی سایہ لوٹ آیا، میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو ہم ساتھ ہوں گے؟ اب تم اکیلی نہیں، اور میں تمہارے لیے ہمیشہ وہی بن کر رہوں گا جو تم چاہو گی۔ اس نے وعدہ کیا۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باہر درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں، جیسے کوہکاف کے دروازے بند ہوتے ہی دنیا نے ہمیں دوبارہ قبول کر لیا ہو۔ کچھ دیر بعد فلک نے چائے بنائی، اور پہلی بار میں نے خاموشی سے چائے کا کپ لیا، بغیر کوئی سوال کیے۔ وہ سامنے بیٹھا اور بغیر جادو، بغیر غیر فطری توانائی کے، صرف ایک شوہر کی طرح میرے سامنے۔ فلک، ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہر چیز نئے سرے سے کریں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو سمجھنا بھی۔ میں نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ تو پہلا قدم کون سا ہو؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، سیر پر، جیسے نارمل لوگ جاتے ہیں، بازار، پارک، اور ایک کپ کافی کے ساتھ لمبی باتیں۔ میں نے نیا خیال پیش کیا۔ فلک نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن راستے میں اگر کوئی پرانا سایہ نظر آ جائے تو میں خود اسے کہوں گی کہ اب ہم عام لوگ ہیں، اور تمہاری دنیا کے دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے آنکھ مار کر کہا۔ ہم دونوں نے وہ دن عام لوگوں کی طرح گزارا۔ گلی کے نکڑ پر بنی پرانی چائے کی دکان سے چائے لی، پارک میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کی، اور ہر لمحے کو ایسے جیا جیسے وہ ہمارا پہلا دن ہو۔ شام ڈھلے جب واپس لوٹے تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا اب کوئی فانوس نہیں جھولے گا، کوئی سایہ دیوار پر نہیں لہرائے گا، اور کوئی سرگوشی سنائی نہیں دے گی۔ لیکن جو موجود تھا وہ ہم دونوں تھے، حقیقت میں مکمل طور پر۔ فلک نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، اب کوئی وظیفہ نہیں کرو گی نا؟ میں ہنس پڑی۔ نہیں، اب جو دعا کروں گی تمہارے ساتھ رہنے کی ہوگی۔ اور اسی وعدے پر ہماری نئی زندگی نے وہ صفحہ کھولا جہاں جادو نہیں، صرف محبت تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔